السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سیرت ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 26 یعنی 20/7۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی؟ یاد رکھیے، مکۃ المکرمہ یہ شہر کا نام ہے، اور اس شہر میں ایک مسجد ہے جسے مسجد حرام کہتے ہیں، مسجد حرام۔ اس مسجد میں درمیان میں اللہ کا ایک گھر ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ کعبہ یعنی کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، اللہ کا گھر۔ کتنی مرتبہ اسے تعمیر کیے، کتنی مرتبہ اسے بنائے، تھوڑا سنیے۔ پہلی مرتبہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیت اللہ تعمیر کرو، بیت اللہ بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ، تعمیر کرو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب اس کو بنانے سے فارغ ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اس کا طواف کرو، کیونکہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ آپ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے واسطے بنایا گیا ہے۔ دوسری مرتبہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اللہ کی طرف سے، تو بیت اللہ کا نام و نشان بھی مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بنیادوں کے نشانات بتلائے، یعنی کعبۃ اللہ کہاں تھا، اس کی بنیاد کہاں ڈالی گئی تھی، اس کے جو نشانات تھے وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 پر 5 سال تھی، یعنی نبی بننے سے 5 سال پہلے، جبکہ ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 30 پر 5 سال تھی، اس وقت بنایا گیا۔ کون بنائے اس کی تو تفصیل نہیں ہے۔ چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بیت اللہ کو شہید کر کے نئے سرے سے تعمیر کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں بیت اللہ کو شہید کر کے کیا کرے، ایک نئے طریقے سے اسے تعمیر کیے۔ 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر جدید کی، یعنی اسے ایک نئے طور پر نئے طریقے سے حجاج بن یوسف نے بنایا۔ دور نبوی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت والے دور میں کعبۃ اللہ کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں بیت اللہ بغیر چھت کا تھا، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بنائے تھے بیت اللہ کو، اس کا چھت نہیں تھا، صرف دیواریں تھیں، اور دیواروں کی بلندی زیادہ نہ تھی، تقریباً 15 فٹ تک اونچی تھی دیواریں۔ 15 فٹ جو ہمیں بولتے ہیں نا عام زبان میں، اتنی لمبی تھی، بلند تھی۔ نشیبی جگہ میں واقع ہونے کی باعث بارشوں کی وجہ سے پانی سے بھر جاتا تھا، یعنی ایک دم نیچے رہنے کی وجہ سے، کعبۃ اللہ ایک دم نیچے رہنے کی وجہ سے، پہاڑ تھے تو ایک درمیان میں نیچے رہنے کی وجہ سے جب بارشیں زیادہ ہوتی تو پانی آ کر وہاں جمع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ میں پانی جم جاتا تھا۔ بیت اللہ کے پردے جل گئے، کعبۃ اللہ کے جو پردے ہوتے ہیں وہ جل گئے۔ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبۃ اللہ کے دھونی دے رہی تھی، یعنی اسے جو خوشبو کے لیے جو دھونی دی جاتی ہے نا وہ دے رہی تھی، ایک دم ہوا چلی جس کی وجہ سے کچھ چنگاریاں اڑ کر بیت اللہ کے پردے پر جا پڑی، جس کی وجہ سے سارے پردے جل گئے اور دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی، دیواریں کمزور ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد ایک طوفان آیا جس سے دیواریں مزید کمزور ہو گئی۔ مذکورہ وجوہات کی بنیاد پر، یعنی جو پردہ جل گیا، پھر بارشوں کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو گئی، تو مذکورہ وجوہات کی بنیاد پر قریش نے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام قریشی سرداروں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بیت اللہ کو گرا کر کے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ اس کے لیے جہاں تعمیر کے سامان کی ضرورت ہے وہاں تعمیر کرنے والا انجینئر بھی ضروری تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں ابو وہب ابن عمرو مخزومی نے قریش کو سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ تبارک و تعالی خود پاک ہیں
اور پاک مال ہی کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے اس کے گھر کی تعمیر میں صرف حلال مال خرچ کیا جائے۔ چوری کا مال، ڈکیتی کا مال، غصب کا مال، سود کا مال، گانے بجانے اور رقص وغیرہ کے حاصل ہونے والی رقم خرچ نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمارے ان اسباق کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔